السلام علیکم جی، ہم پہنچ گئے ہیں چچا چکن کے حصہ نمبر 6 پہ۔ انتہائی لمبا سبق ہے لیکن مزیدار ہے، بہت ساری چیزیں کرنے کو مل رہی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ اس کو اکٹھے پڑھ رہے ہیں، مشکل الفاظ سمجھ رہے ہیں، کہانی کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں۔ آ جائیں جی سلائیڈ نمبر 12 پہ، اور سلائیڈ نمبر 12 میں ہم یہاں پہ تھے۔ چچا غصے میں ہیں، چچا نے چائے بھی واپس بھجوا دی ہے، اور اس کے بعد اب ان کا باہر نکلنے کا فائنلی موڈ بنا ہے کہ میں باہر نکلوں۔ سورج سر پہ آ گیا تھا تو نہ جانے بھوک اور حقے کی طرف سے بے چین ہو کر یا ویسے ہی اکتا کر آپ نے یکلخت باہر جانے کی ٹھہرا لی۔ یکلخت مطلب اچانک، ٹھہرا لی مطلب سوچ لیا کہ میں باہر جاؤں گا، اپنے ذہن میں ڈیسائیڈ کر لیا، مگر ابھی تک غسل نہ کیا تھا۔ پہلے زمانے میں کیا ابھی بھی رواج ہے کہ انسان ہمیشہ صاف ستھرا ہو کر دن کا آغاز کرتا ہے، تو ان کی دن تو ان کا منہ اندھیرے سے شروع ہو چکا تھا، لیکن غسل نہیں کیا تھا، شاور نہیں لیا تھا، تو وہ فریش ہونا چاہتے تھے۔ غسل خانہ اندر تھا، اندر کیوں کر جائیں؟ ابھی ان کی سوچ بتائی جا رہی ہے۔ ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نہیں جاتے، کسی سے نہیں ملتے، تو ایک بار شیشوں میں سے جھانک کر دیکھا کہ اندر کیا صورت حالات ہیں اور چچی کیا کر رہی ہیں۔ اصل پریشانی یہی تھی کہ چچی باتیں سنائیں گی، غصہ کریں گی۔ صد افسوس کہ وہ مغموم و متفکر نظر نہیں آ رہی تھی۔ مغموم مطلب غمزدہ، متفکر مینس فکر مند یعنی کہ پریشان۔ صد افسوس مطلب 100 ٹائمز افسوس، یعنی کہ انہیں اتنا دکھ ہوا کہ میری بیوی جو ہے وہ میں بات ناراض ہوں یا میں بات نہیں کر رہا، اس کے باوجود وہ بالکل نارمل نظر آ رہی ہے، بالکل عام دنوں کی طرح پرسکون نظر آ رہی ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کے چہرے پہ کوئی فکر مندی کے آثار نہیں ہے، اور یہ ان کو پریشان دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ چاہتے تھے کہ اپنا غصہ کا اثر دیکھیں۔ باورچی خانوں کے دھندوں نے انہیں گھیر لیا تھا، یعنی کہ دھندے مطلب کاموں نے۔ چچی ایک ہاؤس وائف تھی، وہ اپنا گھر دن کا کام شروع کر چکی تھی، تو ان کے ذہن میں کوئی اور بات نہیں تھی۔ چچا چڑ کر دروازے کے پاس سے پلٹ آئے، کچھ دیر گمسم رہے، پھر نیت باندھ نہایت بے تعلقی کے انداز سے اندر آئے اور ناک کی سیٹ سے غسل خانے کی طرف چلے۔ نیت باندھ کا مطلب ہے یہاں پہ کہ بالکل ذہن میں سوچ کے ڈیسائیڈ کر کے کہ بس میں کسی کی طرف نہیں دیکھوں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا، ایٹیٹیوڈ دوں گا اور بس اپنا نخرہ دکھاؤں گا کہ بس میں کسی وجہ سے اوفینڈڈ ہوں، تم لوگوں نے تمباکو تاک میں رکھ دیا تھا، یا گھر میں پالش کی شیشی ہوتی تو مجھے تانے نہ سننے پڑتے، اور بے تعلقی رکھوں گا۔ ناک کی سیدھ مطلب بالکل سیدھا، ادھر ادھر دیکھے بغیر غسل خانے کی طرف چلے۔ چاہتے تھے بغیر کسی کو نظر پڑے غسل خانے میں گھس جائیں اور غسل کے بعد کپڑے بدل چپ چپاتے ہمیشہ کے لیے بننے میاں کے ہاں چلے جائیں، اور کوئی ہزار بلائے، لاکھ منت سماجت کرے، ہرگز واپس نہ آئیں۔ لیکن حادثات زندگی ہے، سب کی نظر سے بچ کر غسل خانے تک تو پہنچ گئے، مگر داخل ہونے لگے تو سر نے دروازے سے ٹکر کھا کر بتایا کہ چٹخنی لگی ہوئی ہے۔ ادھر اندر سے ودو للکارا، نہیں مانے گا چھٹن؟ میں اماں سے جا کر کہہ دوں گا، چھٹن مجھے نہانے نہیں دیتا۔ اب یہاں سے یہاں تک کیا واقعات پیش آئے ہیں کہ ان کا دل تو یہ تھا کہ وہ غسل خانے میں چلے جائیں، اس کے بعد تیار ہو کے صحیح اپنے کسی دوست یا ان کے کوئی رشتہ دار ہیں بننے میاں، بس ان کے گھر زندگی گزارتے، اپنی فیملی کی شکل نہ دیکھیں، کیونکہ فیملی نے ان کو رسوا کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، اور نخرہ دکھانے کا اور نخرہ اٹھوانے کا، مرضی کرنے کا پورا موڈ ہے۔ لیکن حادثات زندگی میں ہر چیز آپ کی مرضی سے نہیں ہوتی، واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ غسل خانے تک تو پہنچ گئے، لیکن داخل ہونے لگے تو اندر چٹخنی یعنی کہ لاک لگا ہوا تھا۔ اندر سے ان کا کوئی بیٹا تھا ودو، اس نے للکارا، غصے میں بولا، نہیں مانے کا چھٹن۔ وہ سمجھا اس کا بھائی اس کو تنگ کر رہا ہے، چھٹن جو ہے وہ دروازہ بجا رہا ہے، میں اماں سے جا کر کہہ دوں گا، چھٹن مجھے نہانے نہیں دیتا۔ چھٹن دیر سے غسل خانے کا دروازہ کھٹکھٹا کر ودو کو ستا رہا تھا۔ ودو نے اس کے دھوکے میں اندر سے چچا کو ڈپٹ دیا، یعنی کہ ڈانٹ دیا۔ اس پر چھٹن کی تو ہنستے ہنستے بری حالت ہو گئی، ظاہری بات ہے سب نے اس کی چیخ پہ مڑ کے دیکھا، ودو کی چیخ پہ کہ کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو اصل میں وہ چچا تھے۔ چچا نے سر سہلاتے ہوئے غصے سے چھٹن کو دیکھا، وہ ہنسی کے مارے دوہرا ہوتا ہوا، یعنی کہ وہ فولڈ ہو گیا، اتنا زیادہ ہنسا، صحن کی طرف بھاگا۔ ادھر چوٹ کی تکلیف اور خفت، یعنی کہ سر کے اوپر چوٹ بھی لگی تھی، خفت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر اپنے آنے کا ایسے نامناسب طریق پہ اعلان، یعنی کہ ان کے آنے کا اعلان بھی کس طرح ہوا، لوگوں کو کیسے پتہ چلا کہ وہ آ گئے ہیں، جس ان کی چوٹ لگنے سے، وہ ان کے لیے اور شرمندگی کا باعث تھا۔ چچا غصے میں چھٹن کی طرف لپکے، وہ دوڑ کر چچی سے جا لپٹا، اور انہوں نے کہا میں اس کی پٹائی لگاتا ہوں، لیکن وہ اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ چچی ہنڈیا میں پیاز کڑکڑا رہی